گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن سیریس ہے، چونکہ رحمت کے فرشتوں کا نہیں آنا یہ شیطان کو لانے کا باعث بنتا ہے. 5ویں چیز ہے پیشاب کی صفائی نہ ہونا. ٹھیک ہے، پیشاب خانے پیخانے میں صفائی نہ ہونا سمجھ میں آ رہا، چونکہ وہ ایک لمیٹڈ باؤنڈریز ہے. یہ مراد ہے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے، جیسے کہ آئیے سنی حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جو ہے یہ روایت ہے. عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر کے اندر تھال میں پیشاب کو نہ پڑا رہنے دیا جائے، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو. نیز کوئی بندہ غسل خانے میں پیشاب ہرگز نہ کرے. میں دیکھیے پیشاب اور پیخانے میں گندگی ہو سمجھ میں آ رہا، اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں اور وہ ایک لمیٹڈ باؤنڈریز ہے. اس سے ہٹ کر کہیں بھی پیشاب نہیں ہونا چاہیے گھر میں. جیسے حدیث میں تھال میں پیشاب نہ ہو، تو آپ تھال میں پیشاب کیوں؟ مریض، گھر میں کوئی مریض ہے، مریض کو پیشاب کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اٹھ کے نہیں جاتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھال یا کوئی آج کل اپیریٹس آتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے، وہ دیتے ہیں. مریض اس میں پیشاب کرتا ہے، وہ آپ نہیں رکھنا، فوراً اس کا جہاں جگہ ہے اس کو لے جا کے وہاں ختم، پیشاب پھینک کر پانی سے کھنگالو اور لا کے رکھ دو. رکھا نہیں رہنا چاہیے، سمجھ رہے؟ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیے. خامخواہ چونکہ پیشاب میں بدبو آتی ہے، اور یاد رکھیے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے گھن آتی ہے جن چیزوں سے ابن آدم کو گھن آتی ہے. پیشاب کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیے انبیریبل ہوتی ہے. دیکھیے جو پیشاب خانے صاف نہیں کرتے، گندے ہوتے طہارت خانے، کتنا مشکل ہوتی ہے نا. آنکھوں سے پورے آنسو جاتے، حال برا ہو جاتا، اندر جا کے آتے ہے نا، بہت خطرناک ہوتا ہے. تو پیشاب نہ ہو. تو میں کہوں گا بچوں کے پیشاب میں احتیاط کیجیے، بچوں کے ڈائپرز کو ادھر ادھر نہ پھینکیے. بچے جو پھالیوں پیشاب کرتے ہیں ان کو یوں ہی لڑنا نہ دیجیے، جلد سے جلد ڈسپوز کر دیجیے اگر ڈائپر ہے تو، یا دھو دیجیے اگر کوئی مرتبان ہے تو، یا کوئی اپیریٹس ہے اس کو صاف کر لیجیے. یا تھیلی میں اگر پیشاب کسی کو کنٹینیوس بیماری ہے تو جتنا ہو سکے اتنا اس کو خالی کر لے، کیونکہ تھیلی میں وہ پیک ہوتا ہے اور بدبو گرنے کے چانسز نہیں کے برابر ہوتے. کافی ہیوی بیگز آتی ہے، جو میڈیکل بیگز آتی ہے جو اس کے لیے اسپیشل یوز ہوتی ہے، اور وہ مجبوری ہے اس انسان کی چونکہ اس کا پیشاب رکتا نہیں ہے اور وہ علاج کے لیے چالو رہتا ہے. بہن سمجھ رہے بات؟ لیکن بھرنے نہ دیجیے، جلد سے جلد پھینک دیا کیجیے، صاف کیا پیشاب. ٹھیک ہے، تو ویسے تو طہارت خانوں کو، پیشاب خانوں کو، حماموں کو صاف رکھا کیجیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے طہارت خانے صاف؟ ہمارے ٹوائلٹس صاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا حال تو پاکیزگی کا یہ ہے کہ برانڈیڈ واچ، برانڈیڈ کپڑے، برانڈیڈ چشمے، سب برانڈیڈ، اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ آدمی کہاں رہتا ہے یہ. تو پتا چلا ہم نے صرف باہری نظافت صفائی کو امپورٹنس دیا، جبکہ اصل صفائی وہ ہے کہ جہاں جا کے آپ صاف ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ کے ٹوائلٹس، ہے نا. پتہ نہیں لوگ کتنے دن دھوتے نہیں ہوں گے. کتنی گندی بات ہے، مطلب وہاں طہارت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہی سب سے گندا. کچھ جگہ تو حال یہ ہے کہ ٹوائلٹس میں جا کے آؤ، اپنی طہارت خراب کر کے آؤ. اور طہارت کرنا نہیں، طہارت بگاڑ کے آتا ہوں بولنا پڑے گا ذرا، کیونکہ اتنے گندے ٹوائلٹس. اور ہم کو تھوڑا اپڈیٹ ہونا پڑے گا اس میں. ٹوائلٹس کا صاف صفائی کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے، پیشاب اور پیخانہ کی گندگی سے بچنے اتنی احتیاط کرتے تھے، کیا بتاؤں. سمجھے آپ؟ طہارت خانہ تو آپ نے بنا دیا، طہارت خانے بھانڈے کا پین لگا دیا. پین سمجھتے آپ؟ خالی سا گول آتا ہو اور اتنا خالی 3 انچ ڈیپ رہتا ہو. اب پیشاب کیسا کرنا اس میں؟ جب پیشاب کی دھار جائیں گی تو 3 انچ تو اڑنا چاہیے اس کے اوپر. تو کیوں فکر ہونا چاہیے نا، اپنے طہارت کا مسئلہ ہے، اپنی صفائی کا مسئلہ ہے، تو بھانڈا کیسا ہو، فٹنگ کیسی ہو، اس کی کوالٹی کیا ہو، تاکہ پیشاب گرے تو چھینٹے نہ اڑے. اچھے کوالٹی کے جو بھانڈے ہوتے ہیں اسی لیے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ تو کتنے بھی پریشر سے اس پہ دھار گرے چھینٹے باہر نہیں آئیں گے اس کے، اسی لیے اس کو پیسہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ باہر چھینٹے اڑیں گے تو پیشاب ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت سارے ڈیسیزز کو ٹرانسفارم کرتا ہے. اور کتنی ساری بیماریاں صرف انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کامن ٹوائلٹس یوز کرتا ہے، پبلک ٹوائلٹس جو صاف نہیں ہوتے ہیں. معلوم آپ کو کئی بیماریوں کا سبب وہ پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں. کتنے آپ آرٹیکل اس پہ پڑھ سکتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے، آپ بنداس چلے جاتے ہیں لیکن وہ کنٹینیوس گندگی رہنے سے ڈیسیز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اپنے گھر کو بھی سوچ سمجھ کے بھانڈا بٹھائیے. کتنا سوچ سمجھ کے گھڑی خریدتے ہو نا، گھڑی کیا صرف ٹائم دکھاتی ہے، طہارت خانہ بہت امپورٹنٹ. اسی لیے بہت سی بار میں نوجوانوں کہتا ہوں، نوجوانوں شادی ہو رہی ہے نا تو بستر نیا خریدنا، پلنگ نیا خریدنا ضروری نہیں ہے. ٹوائلٹ تمہارا اچھا ہونا، اس کے اندر گیزر ہونا ضروری ہے تمہارے لیے، کہ تمہارے غسل کا مسئلہ ہے، تمہاری طہارت کا مسئلہ ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. پتا چلا روم تو ایسا سجا دیا کسی کو انتہا نہیں، اور ٹوائلٹ ایسا کہ اندر گئے تو وہیں چکر کھائے گر جانا آدمی. نہیں، اس کو چونکہ عادت ہو جاتی ڈیلی جانے سے. وہ ہے اصل چیز صاف صفائی. کچھ قوموں کا حال یہ ہے، جو لوگ کمپنیز وغیرہ میں ہوں گے، چائنیز یا جاپانیز لوگوں کو خاص طور سے آپ دیکھیں، اگر آپ سے کوئی ڈیل کرنا ہے تو پہلے وہ ٹوائلٹ کو ہی جائیں گے آپ کے، اور پھر آ کے فائنل ڈیل کریں گا آپ سے. چونکہ وہ آپ پہ جب تک اعتماد نہیں کریں گا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے کہ آپ صفائی کے معاملے میں کیسے ہے، اور اس کا پیمانہ صفائی کا آپ کا طہارت خانہ ہوتا ہے، اور بہت صاف صفائی کی عادی ہے.
जापानीज टॉयलेट्स तो आपको ये कॉस्ट में मिलेंगे कि 20 लाख 25 लाख और 30 लाख के भांडे आते हैं उनके सर। आप बोलेंगे ऐसा क्या करता है उस पर, तो आप नेट पे जाके देख लीजिए क्या क्या करता है उस पर, कि मैं नहीं बता सकता। इतने कॉस्टली, गर्म ठंडा, ऐसे भी कि जो आपके बैठने से पहले आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को सेट कर लेता है कि बैठते ठंडा ना लगे, ऐसे भी क्वालिटी के। पानी का सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक, पूरा धुलाने के लिए हाथ निकल रहा है, सब चीज, मतलब कुछ उसको यूज करने की जरूरत नहीं, इतने सोफिस्टिकेटेड यूज करते हैं, बहुत साफ बहुत साफ बहुत साफ रखते हैं। और आपको पता है वो हर चीज उसी में करते हैं। उनको खै भी करना तो भांडे मुंह डाल के करते हो, वाकई में उतना साफ रखते हैं। उनको खया है तो हमारे पास वॉश बेसिन की तरफ भगता आदमी, वो लोग भांडे की तरफ भगते, उसको पकड़ के करेंगे खै उसके, क्योंकि उतना साफ रखते हैं उसको। बच्चे के लिए छोटी हाइट का, बड़े के लिए बड़ी हाइट का, सफाई सफाई सफाई। पेशाब जिस घर में होता है, मर्तबान में, पैंट्स में, यूं ही फैलावा गिरावा, टॉयलेट गंदा होना समझ में आ रहा, वहां तो साफ होना मना है, कि तो फरिश्ते नहीं आते क्योंकि उसकी बदबू घिन के वजह से, अल्लाह आलम जो भी वजूहात हैं, तो पेशाब हो नहीं आते। और कोई भी हरगिज गुस्ल खाने में पेशाब ना करे, गुस्ल खाने में पेशाब नहीं करना चाहिए। अब इस पे उलमा के मुख्तलिफ फतावे है कि वो गुस्ल खाने उस जमाने में टाइल्स वगैरह नहीं होते थे, मिट्टी होती थी, और मिट्टी पे वो गुस्ल करते थे, पानी नीचे जज्ब हो जाता था वो उस टाइम, इस वजह से मना किया गया। आज चूंकि सोफिस्टिकेट होते हैं, सिस्टम होता है, मोहरी होती है, फ्लशेस है, पानी बहुत ज्यादा आमतौर से मिल जाता है, फतावे एक अलग बात है, लेकिन आम बात ये कि एहतियात करो तो भैया अच्छा, चूंकि हदीस में मत करो तो मत करो, सिंपल। अटैच टॉयलेट एक अलग चीज है, गुस्ल खाना और टॉयलेट अगर अटैच है तो एक अलग मसला है, याद रखिए, क्योंकि वहाँ टॉयलेट का एक स्पेसिफिक जगह है, गुस्ल खाने की स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। इसी वजह से कुछ लोग बोलते हैं गुस्ल खाना और अटैच नहीं होना, लेकिन ऐसा मसला नहीं, अटैच होने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज का हर चीज दोनों सेपरेट होती है, उसका पूरा लिमिट होता है, उसको अलग बनाते हैं, इसको अलग बनाते हैं, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन एहतियात करें, आपके पेशाब कहीं भी घर में ना हो, बच्चों का हो, ये हो वो हो, बड़ों का हो, बीमार का हो, मरीज का हो, एहतियात करें, फौरन साफ करें और अपने घर को पाक रखें ताकि फरिश्ते आते रहे। छठी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, बहुत बहुत, जिसको कहते हैं बहुत जरूरी, याद रखिए। तो अक्सर हम में से ये होता है, जब हम रिस्क के ताल्लुक से, अल्लाह के रहम के ताल्लुक से, फजल के ताल्लुक से, अल्लाह ताला के करम के ताल्लुक से कहते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, तो ये बात हमको जानना जरूरी है कि आता कैसे है। तो आता कैसे पता चलेगा, तो वो कौन है जो लेकर आता है, वो कौन जो लेकर आता है पता चलेगा, तो वो क्यों आता है वो पता करना पड़ेगा, और खास तौर से क्यों नहीं आता है। तो आज जो मैं लेक्चर आपके सामने दूंगा, जो टॉपिक आज का मेरा होगा वो ये होगा कि रहमत के फरिश्तों से हमारे घर महरूम क्यों, या रहमत के फरिश्ते हमारे घर क्यों नहीं आते। क्योंकि याद रखिए, रहमत के फरिश्तों का हमारे घरों पर नाजिल होना बहुत 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 ज़्यादा अहम है, और ये बात मैं समझता हूँ सबके सामने वाज़ेह है, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि रहमत के फरिश्तों का नाजिल होना बरहक है, ये बिल्कुल हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो ओपिनियन नहीं, याद रखिए। कि तो अल्लाह ताला जब अपनी रहमत को दुनिया में भेजता है तो वो अपने फरिश्तों के जरिए भेजता है, और अल्लाह ताला जब किसी पर रहम करना चाहता है, जूद और करम करना चाहता है, फजल करना चाहता है, तो अपने मुकर्रब फरिश्तों की बात बयान कर देता है, और वो मुकर्रब फरिश्तों से निकलते निकलते उन फरिश्तों तक आती है जो फरिश्ते चीज़ों को एक्सिक्यूट करते हैं, मतलब वो फरिश्ते जो चीज़ों को अमल में लाते हैं, वहाँ तक आती है, और वहाँ से वो चीज़ें हम तक पहुँचती है। आइए एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए। मिसाल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से मोहब्बत करता है, तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता और कहता है, जिब्राइल क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ लिहाजा तुम इससे मोहब्बत करो, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दीगर फरिश्तों को बुलाकर कहते हैं कि चूंकि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है लिहाजा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम इनसे मोहब्बत करो उस बंदे से, और वो फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर वो मोहब्बत फरिश्ते जब जमीन पे उतरते हैं तो लोगों के दिलों में डाल देते हैं। नफरत का मामला भी यही, अल्लाह किसी से नफरत करता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता, कहता मैं इससे नफरत करता हूँ, तुम इससे नफरत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दीगर फरिश्तों को बुलाते, कहते चूंकि अल्लाह इससे नफरत करता है, मैं इससे नफरत करता हूँ, तुम इससे नफरत करो। फिर फरिश्ते दुनिया में उतरते और उसकी नफरतें लोगों के दिलों में डाल दी जाती। तो फरिश्तों का और हमारा बहुत ही गहरा ताल्लुक, याद रखिए, बहुत ही गहरा ताल्लुक। और क्यों ना हो, फरिश्तों का हमारा ताल्लुक तो हमारी पैदाइश के पहले से शुरू होता है, होता ही नहीं होता है। फरिश्तों का और हमारा ताल्लुक हमारी पैदाइश के पहले से शुरू होता है, क्योंकि जब हम अपनी माँ के पेट में वजूद में आते हैं तो जो रूह लेकर आता है वो एक फरिश्ता होता है। तो गोया फरिश्ते एक किस्म का एक्सिक्यूशनरी वर्क करते हैं, मतलब अल्लाह ताला जो काम करवाना चाहता है वो फरिश्तों को देता है, और फरिश्ते वो काम कर गुजरते, याद रखिए। तो लिहाजा फरिश्तों का हमारा ताल्लुक तो बड़ा ही गहरा, याद रखिए। हमारी पैदाइश के पहले से, हमारी पैदाइश, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, और हमारी मौत के बाद कब्र, और कब्र के उठाए जाना, और आखिरत में जन्नत में दाखिल होना, जन्नत के अंदर भी ताल्लुक
کنٹینیوس رہے گا. پیدائش سے پہلے 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، روح بھوک کر چلا جاتا ہے. پیدائش کے بعد شیطانوں میں سے ایک شیطان کو ہم پر مسلط کرتا ہے زندگی بھر کے لیے، تو ایک فرشتہ بھی ہم پہ زندگی بھر کے لیے مقرر رہتا ہے. وہ جو شیطان ہمیشہ ہم کو بہکاتا رہتا ہے، یہ فرشتہ اچھے خیالات ڈالتے رہتا ہے. سمجھ رہا؟ دن کی صبح گھر سے نکلنے سے لے کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا تو تم شیطان کے جھنڈے تلے ہوتے ہو یا تو فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتے ہو. یا تو تم شیطان کی بات سنتے ہو یا تو فرشتے کی بات سنتے ہو. ایسا کہ شیطان خراب باتیں ڈالتا ہے اور فرشتہ اس کے رد میں باتیں ڈالتا ہے، اچھائی باتیں ڈالتا ہے. اگر اچھائی کر گزرتے ہیں تو فرشتے کی بات مان لیتے، برائی کر گزرتے شیطان کی بات مان لیتے. تو گویا پوری زندگی ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اعمال ہمارے ہر ہفتے اور ڈیلی جا رہے ہیں، عصر اور فجر میں فرشتے لے جا رہے ہیں. ہر ہفتے جا رہے ہیں جمعرات کو، فرشتے لے جا رہے ہیں. سال کو سال معاملہ قدر میں طے ہو رہا ہے، فرشتے یہ کام کر رہے ہیں. انسان کی موت کا وقت قریب ہے، فرشتے آ رہے ہیں. زندگی میں اچھا کام کر رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، رحمت برسا رہے ہیں، اللہ کا جود کرم اور فضل لے کر آ رہے ہیں، ہے نا. خوشخبری اور بشارتیں لے کر آ رہے ہیں، ہے نا، خواب کے ذریعے، دل میں اچھے خیالات کے ذریعے. اور اس کے بعد انسان مرنے پہ آیا تو فرشتے لینے آ گئے. جیسا پہلے ڈالنے آئے تھے روح، اب لینے آ گئے. لے کر چلے گئے، اچھا تھا تو اس کے ساتھ اچھے معاملے کر رہے ہیں. آسمان پہ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں تک جا رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں زمین سے پیدا کیا تھا، اس کو زمین سے اٹھاؤں گا، واپس لا کے دفنا دیا جا رہا ہے. برا انسان ہو رہا ہے، اسے بھی نکالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت برا عمل کیا جا رہا ہے. مرنے کے بعد خبر میں ڈال دیے جا رہے ہیں، پھر آ جا رہے ہیں فرشتے، سوال و جواب کر رہے ہیں. اس کے بعد روز قیامت پھر ہم اٹھائے جائیں گے، فرشتے موجود ہوں گے. جنت میں ہمارا استقبال کیا جائے گا، جہنم میں لوگوں کو دھکے دے کے ڈالا جائے گا. تو فرشتوں کا ہمارا تعلق بہت گہرا ہے. صرف بات یہ ہے کہ ان کو ہم صرف دیکھ تب سکتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں، مرنے سے قریب ہوتے ہیں، جو غائب کا معاملہ. مومنوں کی نصرت کے لیے وہ جنگ اور جدال میں شامل ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا جنگ بدر میں. تو پتہ چلا ہمارا فرشتوں کا تعلق تو بڑا گہرا ہے بھائی. اور یہی وہ اللہ کی مخلوق ہے جو ہم پر رحم لے کر آتی ہے، بلکہ ان کا آنا رحمت ہی رحمت ہوتا ہے، سوائے ان کے جن قوموں پر یہ عذاب لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کئی ذمہ داریاں ہیں جس سے میں تفصیلات بھی رکھ چکا ہوں. بڑے فرشتے، ان کے نام اور ان کے کام، اور فرشتوں کی ذمہ داریاں، 2 الگ الگ لیکچر. تو بہرحال ان کی ذمہ داریاں، ان کے اپنے کام ہیں. رزق پہ مامور فرشتہ، پہاڑوں کے اوپر تعینات فرشتہ، بادلوں کے اوپر تعینات فرشتہ، زمین و آسمان کے دیگر کاموں پہ تعینات فرشتے، حساب و کتاب لکھنے پہ فرشتے، روح ڈالنے پہ تعینات فرشتے، عذاب لانے پہ تعینات فرشتے، رحم لانے پہ ہر قسم کے فرشتے مختلف کام کر گزرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں. تو گویا فرشتوں کا ہمارا بڑا ہی گہرا، ان ڈیپتھ جس کو کہیں گے، بہت ہی گہرا تعلق ہے. ڈیپ ریلیشن شپ ہے ہم لوگوں کو. ان سے یاد رکھیے. اور ان کا آنا خیر اور رحمت کا باعث ہوتا، یہ بات یاد رکھ لیجئے. اور ان کا نہیں آنا کسی گھر میں اور کسی شخص پر، یہ بہت بڑے فتنے کا باعث ہے. کیونکہ جب یہ غائب ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو آٹومیٹک کس کا غلبہ ہو جاتا ہے؟ شیطان. یاد رکھیے، شیطان کا غلبہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے. چونکہ رحمت کے فرشتے شیطان کو دور کر دیتے ہیں. میں نے بات کی، یا تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو شیطان کے جھنڈے تلے ہوتے ہیں یا فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتے ہیں. جب ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، اچھا خیال آتا ہے، اس پہ کر گزرتے ہیں، فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب برے خیالات آتے ہیں اور ہم اس کو کرتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے. تو فرشتہ ایک مامور ہے ہم پر جو اچھے خیالات لاتا ہے. شیطانوں میں سے ایک شیطان ہم پر مامور ہے جو برے خیالات لاتا ہے. تو رحمت کے فرشتوں کا آنا بہت بڑی چیز ہے. فرشتوں کا ہمارے پاس آنا بہت خیر ہے، اور ان کا ہم سے دور چلے جانا بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو آئیے، فرشتوں کا آنا ویسے ہی رحمت کا باعث ہے. ابھی آتے ہیں تو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کیونکہ میرا آج کا لیکچر یہ تو نہیں ہے. لیکچر یہ ہے کہ نہیں آنے سے کیا ہوتا ہے. رحمت کے فرشتے سے محروم کون، یا رحمت کے فرشتے کس کے پاس نہیں آتے ہیں. آج کا ٹاپک تو یہ ہے، رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں، یہ ٹاپک ہے ہمارا. لیکن میں یہ رکھوں گا ضرور مختصر بہت، آتے ہیں تو کیا فائدہ دیتے ہیں. اور میں نے اس پہ کئی لیکچر رکھ چکا ہوں پہلے بھی، جو ہے فرشتوں کی لعنت کا مستحق کون، فرشتے کس کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتے کس کے لیے نازل ہوئے ہیں. کچھ مخصوص شخصیات کے لیے، انبیاؤں کے لیے ہوئے، صحابہ میں سے کچھ کے لیے ہوئے. وہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی تھی. جنگوں میں ہوئے، ہے نا، نازل ہوئے، وہ بھی دیکھی. آج ہم مختصر، بہت ہی شارٹ، ایک لفظ میں رکھتا ہوں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان فائدوں کو اگر آپ سن لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے کتنے فائدے ہوتے ہیں ان کے آنے کے. اور بس یہی بات ہے، اگر یہ نہ آئے کسی وجہ سے، ایکس وائی زیڈ، الف با جی، جو بھی وجہ رہی ہو، تو پھر ان کا نہیں آنا بہت بڑے فتنے کا باعث ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس یہ آنا چھوڑ دے. ان کا آنا خیر ہے. آئیے، ان کے آنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں. بہت مختصر رکھ رہا ہوں، کئی لاتعداد فائدے ہوتے ہیں، بہت مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے. آئیے، ان کے آنے سے کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو رب مان کر جو ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں. تو گویا جو اللہ کو رب مانتا ہے،
اور ثابت قدم رہتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایمانی کیفیت جب عروج پر ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں انسان۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو مومن اور صاحب توکل لوگوں کی جو ہے مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، میں نے مثالیں دی جنگ بدر اور جنگ احد کی۔ اسی طرح جو ہے ذکر الہی کی مجلسوں کو فرشتے ڈھانک لیتے ہیں، اور کیسے ڈھانکتے ہیں؟ ایک کے اوپر ایک، پروں سے یہاں تک کہ آسمان، مطلب جہاں سے مجلس شروع ہوتی ہے تو آسمانوں تک ڈھانپ لیتے ہیں، ہے نا۔ اور ان کا آنا خیر کا باعث ہے، میں نے کہہ دیا، اور ایسا خیر کا باعث ہے کہ اس مجلس میں کوئی انسان یوں ہی چلتا چلتا بیٹھ گیا، ارادے سے بھی نہیں آیا۔ اللہ کہتا ہے جتنے لوگ اس مجلس میں سب کی مغفرت کر دو۔ فرشتے پوچھتے اللہ ایک تو یوں ہی جا رہا تھا، آ گیا، بس کسی نے بولا تو بیٹھ گیا، کہا اس کی بھی کر دو، چونکہ مجلس ہی ایسی ہے، تو فرشتوں کا آنا خیر کا باعث ہے۔ آئیے اسی طرح جو مسجد میں جو قرآن کی تلاوت اور اسے پڑھنے پڑھانے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو گویا مسجد میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جب قرآن انسان پڑھتا ہے پڑھاتا ہے۔ رات کو تلاوت قرآن کرنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہے نا، تو یہ عمل کرنے سے نازل ہو رہے اور نازل ہوتے ہیں تو خیر کا باعث ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا اور اس کی کلمات پڑھنے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے۔ اسی طرح جو اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جانے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پورا واقعہ نا، ہم سے پہلی قوموں میں ایک انسان تھا، وہ نکلا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، فرشتہ آیا اس کو پوچھنے کے لیے کہ تم کیوں جا رہے ہو اس سے ملنے کے لیے، کوئی حساب کتاب چکانا ہے، کوئی احسان کا بدلہ دینا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، صرف اللہ سے محبت کی خاطر میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے کہ جس طرح تم اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کا آنا خیر کا باعث ہے، سوائے میں نے کہا نا جب یہ عذاب لے کر آتے ہیں اس کو چھوڑ کر، خیر ہے، ہر چیز خیر ہے، ایون موت کے لیے بھی آتے تو خیر ہے، کیونکہ اللہ سے ملنے کا یہی تو ایک راستہ ہے، موت، اس کے بعد کیسے ملے کوئی انسان، ٹھیک۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، تو ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تب آتے ہیں۔ رات کو باوضو سونے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے پہ 2 فرشتے جو ہے اس کی حفاظت کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو تہجد پڑھنے والے خوش نصیب پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے جن در جن، جوق در جوق ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنگل یا کسی کھلے میدان میں اذان دے کر، اقامت دے کر نماز پڑھنے والے پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ آدمی اکیلا تھا جنگل میں، اسی لیے اگر آپ جنگل میں ہو، کھیت وغیرہ میں ہو، بیابان میں ہو، نماز کا وقت ہو تو اذان بھی دو، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جھاڑ، چرند، پرند، جن سب اور فرشتے سب گواہی دیں گے روز اقامت، اور اقامت بھی دو اور نماز بھی کھڑے ہو، حالانکہ آپ کا ارادہ جماعت کا ہی ہوگا لیکن آپ کو ہے نہیں، پھر بھی اذان دینا ہے۔ اذان سب گواہ بن جائیں گے جو آپ نے جہاں اذان دی، اور یہ بڑی افضل نماز ہے اس وجہ سے کہ کوئی مل نہیں رہا پھر بھی آپ نے نماز پڑھ رکھی ہے۔ کھیت کھلیان میں ہیں آپ، جنگل میں ہیں آپ، کسی جگہ جا رہے ہیں، اکیلے ہو سکتا ہے، پہلے زمانے لوگ سفر کرتے ہیں اکیلے کرتے ہیں عام طور سے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں یاد رکھیں رحمت کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نماز اشراق پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نماز ظہر با جماعت پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نماز فجر کو با جماعت پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اول وقت میں امام کے قریب بیٹھ کر، ممبر سے نزدیک بیٹھ کر، جو شخص جمعہ کے دن آتا ہے اذان سے پہلے اول وقت میں باوضو ہو کے، مطلب غسل وغیرہ کر کے خوشبو لگاتا ہے، تیار ہوتا ہے، جو سنت آ کر نزدیک بیٹھتا ہے، غور سے امام کو سنتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہے نا۔ اور مخصوص فرشتے جو اللہ کے رسول پہ درود بھیجا جاتا ہے تو اس کو جمع کرتے اور آپ کو پیش بھی کرتے ہیں، کیسا؟ سب غائب کی باتیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طالب علم کی قدردانی کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو علم کو حاصل کرنے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے رحمت کے فرشتے جو اترتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، 2 فرشتے روز اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کو اور بڑھا، اور ایک کہتا ہے اللہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے، ہے نا۔ تو روز اترتے تو خرچ کرنے والے کے لیے اترتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ظالم رشتہ داروں پر حسن سلوک کرنے والے کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ رشتہ دار ظالم ہے پھر بھی یہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس طرح مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجودگی میں دعا کرنے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مطلب ایک بھائی یہ مصیبت میں اور آپ اس کو بغیر بولے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، یہ یہاں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مریضوں کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کب تک؟ صبح گیا تو شام تک، اور شام گیا تو صبح تک۔ اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کے جو ہے
جنازوں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے مسجدوں کا خیال رکھنے والے خصوصی فرشتے مسجد کا خیال رکھنے والوں کے لیے نازل ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں، جس کی مثال بہرحال میں نے پہلے آپ کو دے دی، جنگوں میں نازل ہوتے ہیں. تو گویا فرشتے بہت سارے کاموں کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور ان کا آنا ہمارے لیے خیر اور باعث ہے، رحمت کا باعث ہے. اور ان کا نہیں آنا، عدم موجودگی، ایبسنٹ رہنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے. اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ نقطے رکھتا ہوں، وہ باتیں رکھتا ہوں، وہ وجوہات رکھتا ہوں جو وجوہات مجھے ملی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی وہ وجوہات ہے، اور بھی ہو سکتی واللہ عالم، لیکن مجھے 13 وجوہات ملی. ان وجوہات کی بنیاد پر فرشتے رحمت کے نہیں آتے، اور فرشتوں کا نہیں آنا اللہ کی رحمت سے محرومی کی وجہ بنتا. ٹھیک، آنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور کیوں آتے ہیں، میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی. یہاں آتے. لیکن اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فرشتے نہیں آ رہے ہیں. آپ گھر میں ہیں لیکن فرشتے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ چونکہ یہ نہیں آئیں گے تو کون آئیں گا؟ شیطان آئیں گا. جب رحمت کے فرشتے غائب ہو جائیں گے تو شیطان ہوں گا وہاں، یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آئیں تو وہ کام ہم بالکل بھی نہ کریں جن کاموں کے کرنے سے یہ نہیں آتے. تو آئیے وہ کیا کام ہے جن کے کرنے سے فرشتے گھر میں نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں. تو یقیناً اسپیس تو نہیں رہیں گی، خلا تو نہیں رہیں گی، شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے. وہ چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. باتیں سننے میں معمولی لگیں گی لیکن یہی باتوں کے کرنے سے فرشتے نہیں آتے. آپ بولیں گے ارے یہ تو کیسا، اس سے کیسا بچے ہم؟ اب اس سے کون بچا ہے؟ بھائی دیکھیے، کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ ہوں گا تو یہ لوگ آئیں گے. اب آپ کو ویلکم کرنا ہے، کیجئے، نہیں کرنا ہے مت کیجئے. کیونکہ آپ کے بہانے دینے سے یہ لوگ آنا وہ تو نہیں ہوگا، نہیں بھائی یہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس آ جاتے، یہ کر رہا پھر بھی نہیں آئیں گے، بولے تو نہیں آئیں گے. کیونکہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، فرشتے اللہ کے کہنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ بات ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تو لہٰذا اگر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور آئیں گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا چیز ہے جن سے میرے یہ فرشتے نہیں آئیں گے. تو وہ کام کو ہم غور سے سنیں اور اپنے نفس کو جتنا ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے کوئی مجبور ہو جائے، مجبور سمجھتے نا، بے بس، لاچار، بے سہارا، کوئی راستہ نہ ہو، تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے. تو آئیے وہ چند کیا چیزیں جن کے کرنے سے رحمت کے فرشتے ہم پر نازل نہیں ہوتے، ہمارے گھروں میں فرشتے نہیں آتے. آئیے ایک کے بعد ایک پوائنٹس کو، نکات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز، رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے. اس میں پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جہاں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بس یہ بات یاد رکھیں. اب کتنے بد نصیب اور کتنے محروم ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے خواہ مخواہ کے جانداروں کی تصویریں گھر میں لگا کر فرشتوں سے اپنے گھروں کو محروم کر لیا. آئیے واقعہ سنتے کیا ہوا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. سنی واقعہ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، ماں عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک تکیہ بھرا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹیک لے، اس سے آرام کرے. تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. تو وہ پلو پر وہ جو تکیہ تھا اس پہ جو غلاف تھا، اس غلاف پہ تصویریں بنی ہوئی تھی، شکلیں بنی ہوئی تھی. اور تصویر سے مراد صورت کا ہونا ضروری ہے. اگر چہرہ غائب ہو جائے تو پھر وہ تصویر نہیں کہلاتی، یاد رکھیں. تو اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی، صورت بنی ہوئی تھی، جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرا تھا، مطلب بنایا تھا. تصویریں بنی ہوئی تھی. وہ ایسا ہو گیا جیسے جو ہے نقشی تکیہ ہوتا ہے. نقشی تکیہ ہوتا ہے، ایسا تکیہ بن گیا اس میں نقش نگار ہوتے لیکن وہ چہرے بنے ہوئے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، دروازے پہ انٹری پر ہی کھڑے ہو گئے، گھر کے کھڑے ہو گئے. اور آپ کے چہرے کا رنگ میں نے بدلتا ہوا دیکھ لیا. چونکہ نبی کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جو غیر اسلامی ہو، غیر شرعی ہو، صحیح نہ ہو، اور رحمت کے فرشتے نہ آئے، یہ تو ہی نہیں سکتے. تو آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے. مائی عائشہ نے دیکھ لیا اور دیکھتی کیا کہا سنی. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کیا غلطی ہوئی بیان کر دی. کچھ نہ کچھ تو ہم سے مسٹیک ہوئی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو بتا دیجئے کیا ہوا. ٹھیک. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ تکیہ کیسا ہے. اب یہاں ایک نقطہ اور آ رہا ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اس کے شوہر کے مزاج سے وہ سمجھ جائے کیا معاملہ ہے، کہ اللہ کے رسول کا رنگ بدل گیا، ایک تو نبی ہے اور شوہر بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہو گیا میرے سے، فلاں کیا غلطی ہوئی بس بتا دیجیے. اب چونکہ آپ ناراض ہیں، ٹھیک ہے، آپ ناراض ہے کیا،
اور سارے سوالات نہیں ہے تاکہ اور انسان غصے میں آئے. سیدھا کیا غلطی ہوئی چونکہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ بتا دیجیے تاکہ میں صحیح کر لوں. آپ نے کہا یہ تکیہ کیسا ہے. آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو نہیں پتا ہے کہ کیا غلطی ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکیہ جو آپ نے فرمایا صلی اللہ، یہ تکیہ کیسا ہے. میں نے عرض کیا یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی تھی یا صورت تو نے بنائی تھی اس کو زندہ کر کے دکھا. سمجھ رہا؟ جہنم میں جائیں گا تصویر بنانے والا، کہا جائیں گا کہ اس میں جان ڈال جس کی صورت تو نے بنائی ہے. اور صورت یاد رکھیے چہرے سے ہوتا ہے، اور صورت کے لیے آنکھ ناک کان کا ہونا ضروری ہے تب وہ کہلاتی ہے صورت. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری بار کچھ کتابیں جس میں ضروری ہوتا ہے تصویریں دینا، تو تصویریں اگر وہ دینیات کی بنیاد پہ کتابیں تو آپ دیکھیے آنکھوں کو پٹی بنا دیتے ہیں وہ لوگ، چونکہ آنکھ ناک اور کان نہیں ہوگا تو صورت نہیں ہوں گی، تو وہ آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں تو ختم، صورت ختم ہو گئی. پھر کان دکھتا ہے ناک دکھتا ہے منہ، لیکن آنکھ نہیں ہونے سے چہرہ ختم ہو گیا. تو آنکھ ناک اور کان دکھنے سے صورت ہوتی ہے، اور چہرے میں یہ چیزیں ضروری ہونا، اسی سے صورت ہوتی ہے. تصویر سورا کہتے ہیں، صورت اردو میں بھی بولتے صورت، شکل و صورت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو صورت یہ اس کے لیے آنکھ ناک کان، تو آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں آنکھوں اور کانوں کو چھپا دیتے ہیں، ہو گیا. آنکھ کو چھپا دینا سب سے اچھا سمجھ میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تصویر جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب ہم کو اپنا اپنا طے کرنا ہے، بلانا ہے نہیں بلانا ہے. گھر میں آپ اخبار بچھاتے ہیں دیکھ بھال کے بچھائیے، منع نہیں. تصویروں کو چھپا دیجئے، مارکر پین سے چہرے مسک کر دیجئے، یوز کی. یہ تو مجبوری ہے، اخبار وغیرہ بچھانا مجبوری ہوتی ہے، لیکن دیکھ بھال کر. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تصویریں مجبوری ہے، نوٹ وغیرہ ہے، کرنسیز وغیرہ ہے، چھپا کر رکھیے، کھلی مت رکھیے، اوپر مت رکھیے، والیٹ میں رکھیے. معاملہ ہو گیا چھپنے کا. یہ مجبوریاں ہیں نا. ٹھیک. ہاں گڈے گڑیاں جو گھر میں بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں مسئلہ نہیں آتا، ان کے چہروں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھے، مطلب امیجنری کریچر تھا وہ، اور آپ کی گڑیاں تھیں، آپ نے ان کو رکھنے دیا. پتا چلا کہ گڈا گڑیا ٹیڈیز وغیرہ یہ وہ جو کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اگر اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے اصلی صورت میں نہ ہو. سمجھ رہا؟ مطلب مسک کر دے. سب ٹیڈی اصل بیر جیسا نہیں بلکہ ایک دم موٹا ہے نا، کیسا بنا دیا جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل رکھ سکتے. تو کھلونے، گڑیاں، گڈا، یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں مسئلہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ تصویریں آپ نہیں بنا سکتے، یاد رکھیں. صورت آپ نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو مجبوراً تو الگ بات ہے. نوٹ وغیرہ کرنسی چھپا دیجیے، اخبار یوز کرتے مسک کر دیجیے، مارکر پین لیجیے، کلر پین دبا دیجیے. ہاں اس کے علاوہ خواہشات کی بنیاد پہ جو غلطیاں کر لی مٹا دیجیے. ہاں خواہشات کی بنیاد پہ تصویریں بنا کر جانداروں کی لگا دی، ہاں بڑے بڈھوں کی تصویریں لگا دی، امی ابا دادا دادی پردادا پردادی سگڑ دادا، شیر مارے یہ مارے بلی مارے کتا مارے، تصویریں لگی ہوئی ہے. رحمت کے فرشتوں سے محروم ہے آپ کے گھر پتہ نہیں کتنے سالوں اور صدیوں سے. میری بات کو برا مت لگنے دیجیے کہ میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں، میں آرٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آرٹ کی بھی لمٹس اسلام نے دی ہیں. ان لمٹس کو آپ فالو کیجیے. آرٹ آپ بالکل فالو کر سکتے. اچھی چیزیں بنائیے، چہرے کے بغیر چیزیں بنائیے، ہاں بے جان چیزوں کی تصویریں بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک سے ایک چیزیں کریٹ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کر کے خراب مت کیجیے اپنی آخرت. رحمت کے فرشتوں سے اپنے گھروں کو محروم مت کیجیے. تو شوقیہ تصویریں لگا لی، یا تو پینٹنگ بنا کے لگا لی، یا تو اپنی تصویریں کھینچ کے لگا لی، یا تو اپنے جن جیسا آپ ہونا چاہتے ان کی لگا لی، دروازوں کے پیچھے، ہاں پتہ نہیں کہاں کا روم کے اندر. یہ جائز نہیں ہے. اگر اپنے گھروں میں چاہتے ہو رحمت کے فرشتے آئے، ڈھونڈو، غور کرو کہاں کیا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ بہت چوزی اور سیلیکٹیو رہو. اگر تم کو یہ دے دیا جائے کہ یہ پروٹوکول کے بیسس پہ پرائم منسٹر آپ کے گھر آئیں گا، اگر یہ پروٹوکول فالو نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گا، کرو گے نہیں کرو گے چونکہ آپ چاہتے ہو آئے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. بڑے لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نیک لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، فرشتے آئے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ وہ رب کی رضا سے آتے ہیں کسی کے پاس. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے لیے نکال دو تصویر، مسک کر دو. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا پردہ لگا ہوا ہے، اس پہ تصویریں تھی، آدمی تھے بنے ہوئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل نہیں. جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ نیچے کا جسم رہنے دو، چہروں کو مٹا دو. چہروں کو مٹا دیا گیا، جسم رہنے دیے گئے. تو پتا چلا چہرہ ہی میں نے تصویر بولے تھے، اس لیے میں نے کہا نیوز پیپر پہ آپ ٹک کر دیں، چہرہ مسک کر دیں، معاملہ ہوگا، یوز کر سکتے. کرنسی وغیرہ پہ مجبوریاں ہیں تو اندر چھپا کے رکھ کے اس کو کھلا نہ رکھے. اور شوقیہ طور سے جو لگا رکھا ہے چھپا دے. بچوں کی تصویر، چھوٹے بچوں کی تصویر، بچہ ہونے والا تو کسی اور بچے کی تصویر، ہاں بڑوں کی تصویر، بڈھوں کی تصویر، فلاں کارنامے انجام دیے تصویر، ایوارڈز ملا تصویر، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہاں آپ کو ریکارڈ کیپنگ کرنا، چھپا کے البم میں رکھ کے اندر رکھو نا الماری میں،
لگا رہے کیوں ہو؟ رحمت کے فرشتے نہیں ہیں جہاں تصویر ڈسپلے ہوتی، ڈسکلوز ہوتی، اوپن ہوتی. سمجھ رہا بات کو؟ تو اپنے گھروں کو رحمت کے فرشتوں کے لیے کھلا رکھیں، اس اعتبار سے کہ تصویروں کو دور کرے، ہر قسم کی تصویروں کو مانیٹر کرے اور ختم کرے اپنے گھروں سے. آئیے سیکنڈ چیز جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے وہ کیا ہے؟ جس گھر میں مجسمے یا مورتیاں ہوں. ایکسیپشنل کیس سوائے گڈے گڑیوں کے اور کھلونوں کے، یہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں اندر. ٹھیک ہے، تو جس گھر میں مجسمے اور مورتیاں ہوتی ہیں. آئیے اس تعلق سے ایک روایت ہم دیکھتے ہیں. روایت اس طرح سے ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی اور فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے ہو یا تصویر ہو. مجسمے ہو، گڈے گڑیاں نہیں، چونکہ ماں عائشہ کے پاس خود گڑیاں تھی اور آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو کہ اس کو پر تھے. اللہ کے رسول کا مشہور واقعہ ہے کہ ماں عائشہ کے گھر وہ آئے، آپ کی محراب میں ایک کھلونا تھا جو کہ ایک گھوڑا تھا اور اس کو پر تھے. ماں عائشہ نے اس کو چھپا کے رکھا تھا پردے کے پیچھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیا اور کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہے. تو کہا یہ گھوڑا ہے. تو کہا اس کو تو پر بھی ہے. تو کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو پر بھی ہوا کرتے تھے. ٹھیک، مطلب امیجنری کریچر تھا وہ، سمجھ رہا. تو آپ نے اس کو گھر میں رکھنے دیا، آپ نے کہا کہ اس کو نکال دو، اس سے فرشتے نہیں آتے. تو پتہ چلا گڈے گڑیا کھلونے اگر شکل میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجسمے ہوں، مورتیاں ہوں، جو کہ آج کل ہم بڑی شوق سے لگا لیتے ہیں. مختلف قسم کی مورتیاں، کوئی مورتی ہے منڈی بس ہلتے رہتی، بولے اس سے کیا ہوتا؟ پیسہ آتا. اور بیچارے کو تکلیف دے کے آپ کو پیسہ کیسا آتا؟ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. ایک رہتا ہو بیچارہ موٹا، میں نام نہیں لے سکتا چونکہ ٹریڈ مارک اور لائسنسنگ کے مسئلے ہوتے، لوگوں کی کاپی رائٹ ہوتے، بیچنا چونکہ جائز ہے. موٹا رہتا بس منڈی ہلاتے کھڑا رہتا، بولے اس کے ہلنے سے منڈی کیا ہوتا؟ آپ کو پیسے آتے. لیکن وہ آپ سوچیے مجسمہ ہے، وہ مجسمہ ہے، وہ سمجھ رہے، مورت ہے وہ ایک. فرشتے نہیں آئیں، فرشتے نہیں آئیں. فرشتوں کو لانا ہے مورت کو، یا اس چیز ایسی قسم کی چیزیں جو ہیومن ہیں، ہاں، یا لیونگ ہے اور مورتیوں کی شکل میں ہیں، مجسموں کی شکل میں ہیں، ہاں، تو پھر نہیں چلیں گے. نکالنا پڑے گا، چھپا دینا پڑے گا، ختم کر دینا پڑے گا، ہٹا دینا پڑے گا، مٹا دینا پڑے گا. پھر میں کہہ رہا ہوں اسلام آرٹس کے خلاف نہیں ہے، اسلام آرٹ کے خلاف نہیں ہے، کریٹیوٹی کے خلاف نہیں، لیکن وہ اپنے لمٹس دیتا ہے. بس جاندار چھوڑ کے سب کرو، پھر کوئی مسئلہ نہیں. جتنا آرٹ کرنا ہے، جتنی کریٹیوٹی کرنا ہے، کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے تھرڈ چیز جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ جس گھر میں کتا ہو. اب یہاں اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. اسلام کتوں کے خلاف نہیں ہے. ہاں، انسانوں میں جو کتے ہوتے ہیں ان کے خلاف تو ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اسلام عام طور سے کتوں کے خلاف نہیں ہے. کتے کو بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کا کریشن ہے. اس کے استعمال کو بھی اسلام ود ان لمٹس جائز قرار دیتا ہے. اس کو پالنا بھی اسلام ود ان لمٹس جائز قرار دیتا ہے. سمجھ رہا بات کو؟ لیکن اس کے دائرے کھینچتا ہے. تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ویسٹ میں کتا بولے تو کبھی کبھار انسان سے زیادہ ہوتا ہے. سمجھ رہا بات؟ کبھی کبھار لوگ اولاد پیدا نہیں کرتے، کتے کو ہی پالتے پوری زندگی، اس لمٹ تک محبت کرتے کتے. تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں، یہ بات تو آپ یاد رکھ لیں. اسلام لیکن لمٹ دیتا ہے کہ یہ کتوں سے کتنا رشتہ رکھا جائے. کیوں؟ وہ اس کی حکمت ہے. چونکہ کریٹر، بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا چیز کیسی بنائی اور اس کا استعمال کیسا کیا جائے. یہ ہمارا بلیف ہے، یاد رکھیں. سمجھ رہا بات کو؟ اللہ نے کتا بنایا، اسی نے بتایا اس کا لمٹ کہاں تک یوز ہوگا، ہم وہ کر رہے ہیں، ختم. ہم یہ کہتے ہیں بنانے والے کو زیادہ پتہ ہے اس نے کیا بنایا، اس کا استعمال کیسا کیا جائے، تو ہم خلاف نہیں. اور مسلمان بھی عام طور سے جو کتوں اور سوروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، مطلب اس دیکھیے کتا اور سور حرام ہے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے سور ہے، اس کی کھال، اس کی چربی، اس کا گوشت، اس کا خون سب حرام ہے ہمارے لیے. ہم کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ بیچ نہیں سکتے، کسی کی تجارت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتا بھی نجس ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے. خاموخواہ کے ان پہ ظلم کرنے کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا. یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجیے، ورنہ آپ بس جنگل میں بھی جا کے کتا اور سور دیکھیے کہ اٹیکنگ موڈ میں آ جاتے ہیں. کھانا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اپنا ایک کام کر کے جاتی ہے جس کام کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے بات کو؟ اسلام خلاف نہیں ہے، حرام قرار دیا. لیکن آپ مار رہے، بے وجہ مار رہے، معصوم جانوروں کو مار رہے، بالکل اجازت نہیں. کیا وہ حدیث آپ کو یاد نہیں؟ ایک انسان نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور مغفرت ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، جنت چلا گیا. پیاسا کتا، تو کتا بری چیز نہیں ہے. ہاں، ہمارے لیے اس کا کھانا پینا استعمال کرنا وہ منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی لمٹس ہے. اس لیے میں نے کہا کنڈیشنل کتوں کا استعمال، کنڈیشنل یوز بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یاد رکھ، آپ کی جانوروں کی حفاظت کے لیے،
آپ کی بھیڑ بکری اور ریوڑ کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے، آپ کی شخصیت کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے، آپ کے عمارتوں کی اور بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے، آپ انسانی سماج میں کوئی بری چیزوں کو نہ پھیلائے اس کی حفاظت کے لیے، جیسے سنیفنگ ڈاگز ہوتے ہیں ہے نا، سونگھتے ہیں، جس سے کوئی ڈرگز وغیرہ تو نہیں ہے، جس سے کوئی ایسی اشیاء جو بلاسٹ ہو سکتی ہے، انسانیت کو نقصان وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایئرپورٹس پہ دیکھیں نا آپ نے کتے، وہ دو کام کرتے ہیں، ایک وہ اسمگلنگ، جو اسمگلر اسمگل کر کے لاتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں، اور سیکنڈ وہ سنف کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مادہ، کوئی ایسی اشیاء تو نہیں لے جائی جا رہی ہے جو دھماکہ خیز ہو۔ تو انسانی جان کی تحفظ کے لیے، سماج کے تحفظ کے لیے کر سکتے، اب بالکل کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کتے استعمال کیے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے گئے، آپ کے بعد بھی کیے گئے۔ عام کتوں کو بیچنا منع ہے، بلیوں کو بیچنا منع ہے، تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں، ڈاگس کے اگینسٹ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پیٹ لورز کے لیے کہ اسلام منع ہی کرتا ہے، وہ کتے بلیوں کو منع کرتا ہے، اجازت نہیں دیتا ہے کھانے۔ اس کے علاوہ بولتا ہے پالو لیکن ود ان لمٹس اینڈ ود ان، جس کو کہیں گے ضرورت، نیڈس اینڈ لمٹس، ضرورتوں کے تحت ایک حدود کے اندر، سمجھ رہا، گھر کے باہر رہے۔ اس کی رال گھر میں ٹپکیں گی تو فرشتے نہیں آئیں گے، اس کی رال میں بیماریاں ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں، وہ بڑا جس کو کہتے ہیں وفادار جانور ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، تو اسے منع کہا ہے آپ، لیکن لمٹس۔ بلیوں کے پالنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا لوگوں کو پالتے ہوئے، ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نام ہی دے دیا ابو ہریرہ، جبکہ ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ کیوں کہا ابو ہریرہ؟ اس لیے کہا کہ ہریرہ کہتے بلی کے بچے کو ہمیشہ آپ جب بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے بلی کا ایک بچہ ساتھ ہوتا، کبھی کبھار تو اس حد تک لاتے کہ آپ بغل میں رکھ کے لاتے تھے، آستین کے اندر رکھ کے بلی کا بچہ، اتنا محبت کرتے تھے بلیوں سے۔ تو آپ نے اس سے تو پالنے سے منع ہی نہیں کیا، بالکل کیٹس کو تو آپ پالیے، کوئی ایشو ہی نہیں رہا۔ ڈاگس کو کہا کہ گھروں میں نہیں آنا دو، اس کی رال گرنے مت دو، گھر کے باہر ہو سکتے، جنگل میں ہو سکتے، حفاظت کے لیے ہو سکتے، گھر کے باہر ان کا ایک الگ کمرہ ہو سکتا ہے جس میں وہ رہے اور گھر کے اطراف میں گھومے، یہ سب ہو سکتا ہے، اندر مت آنے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں، اس لیے میں وضاحت پہلے کر دی۔ اب آئیے، رحمت کے فرشتے کتا گھر میں ہو تو نہیں آتا، یہ بھی ایک بڑی وجہ، اس لیے اسلام کتوں کو پالنے سے منع کرتا سوائے ضرورت کے۔ آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس کے اندر کتا یا تصویر ہو۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، 3 دن تک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں نہیں آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے دن ملے، آپ نے کہا جبرائیل کیا بات ہے اتنے دن تک کیوں نہیں آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، ایک چھوٹا کتے کا بچہ آپ کے گھر میں چلا گیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کے باہر کر دیا، چھوٹا بچہ تھا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کتے کے بچے کو مارا نہیں، ختم نہیں کیا، اس کی ٹانگ نہیں توڑی، اس کو نکال کے چھوڑ دیا۔ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے بھائی، جیے وہ، یہ حدیث میں ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی، کتے کا بچہ گھر میں آپ نے نکلوا دیا، ہے نا۔ تو بہرحال وہ اپنے ایک مخلوق ہے، وہ اپنی زندگی جیے، آپ پال سکتے ہیں ود ان شریعہ لمٹ، ود ان ڈیفائنڈ لمٹس، ٹھیک ہے، حدود کے اندر جس کو کہوں۔ چلے آگے بڑھتے، چوتھا وہ کام جس سے کرنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مطلب شیطان آ جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ان کا آنا بڑا ضروری ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے، عبد الرحمن بن حسان، ان کی جو لونڈی تھی، وہ کہتی ہے کہ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے پاس تھی، اور اسی دوران ایک لڑکی آپ کے پاس آئی، اس کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے، اس لڑکی کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے، تو آپ نے کہا اسے میرے پاس نہ آنے دیا جائے جب تک انہیں اتار نہ دے یا کاٹ کے پھینک نہ دے، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں گھنٹی ہوتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے۔ اور مائی عائشہ کا استدلال کیا ہے، آپ کا فقہ کیا ہے کہ ہر بجنے والی چیز گھنٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا جس گھر میں گھنٹی ہوتی ہے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ مائی عائشہ کا فقہ اور آپ کی سمجھ کیا ہے، ہر بجنے والی چیز گھنٹی، چونکہ آپ نے گھنگروں کو بھی گھنٹی کے حکم میں شامل کیا، اور کہا اس بچی کو میرے پاس آنے مت دو جب تک کہ توڑ نہ دے یا پھر اس کو اتار نہ دے۔ ہمارے پاس تو حال یہ ہے، بچی پیدا ہوئی کہ اس کو چین لا کے ڈال دی گئی جس میں گھنگرو ہوتے ہیں اور جو بجتے ہیں، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے سن، ہے نا، لیکن اسلام نے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے جا اٹریکشن پیدا کرتا ہے، اور اسلام نہیں چاہتا کہ عورتوں کی طرف بے جا اٹریکشن پیدا ہو، بجا پیدا ہو۔ صحیح ہے، بجا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کے تعلقات ہو،
बजाय वहां अट्रैक्शन पैदा हो। बेजा क्यों हो दूसरों के लिए भाई, इसलिए मना कर, समझिए उसकी। तो घंटी हो, और माँ आयशा ने हर बजने वाली चीज को घंटी में शामिल किया, और घुंघरू को भी इसमें शामिल किया। आपने कहा कि इसको मत लाओ, चूंकि अल्लाह ने फरमाया घंटी जिस घर में फरिश्ते नहीं आते, और ये बच्ची घुंघरू बांध के आ रही, जो घंटी की किस्म है। घंटी क्या होती है? एक लोहे की चीज और उसके अंदर एक घंटा डाला हुआ जो कि इधर लगता है, समझ रहे हैं बात। तो उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहाँ घंटी हो। अब हमने तो घुंघरुओं का क्या हाल कर दिया, और घंटियों क्या, शो को घंटियां लगाते घर में, हवा से बज रही है टन टन छन छन फन फन, और बोलो कितनी अच्छी आवाज आती जब भी वो हल्दी। तो बच्चों को तो बहरहाल ये घुंघरू पिलाना तो आम बात है, जिससे माँ आयशा ने कहा इस बच्ची को मेरे करीब मत आने दो, क्योंकि फरिश्ते जब रहमत के नहीं आते तो ये बच्ची मेरे पास ना ज्यादा अच्छा है। सोच लीजिए, अपने घरों को घंटियों से पाक कीजिए, अपने घरों को घुंघरुओं से पाक कीजिए, समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ वाज़ेह हुक्म है, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, इतनी बातें आने के बाद भी कुछ लोगों का मामला ये होता है कि नहीं माँ ऐसा थोड़ी होता, दुनिया जीना ही है ना, बच्ची है कैसा मालूम होगा बगैर घुंघरू के। मैं समझता हूँ बताने की जरूरत नहीं आपको, बच्ची है बच्चा है। एक बच्चा अगर 9-10 महीने का भी हो जाए तो उसके फीचर्स देखकर लोग बोल देते हैं लड़की मुबारक, लड़का मुबारक, खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़की। इल्ला कि कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होता है बस, कि जिनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि लड़की है या लड़का है, नहीं है। आप देखिए इंसानी समाज, बिल्ली है बोका है, कैसे समझते हैं आप देख के समझ जाते बिल्ली है बोका है। आपको अभी उसका जेंडर देखने का भी जरूरत नहीं, फिजिकल फीचर से आप खाली उसकी सूरत देख के बता देंगे। बोका जो होता है उसका चेहरा बड़ा होता है और बिल्ली का चेहरा छोटा होता है। अभी आप वो उसका जेनिटेलिया देखेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, वो तो सेकंड केस है। उसके जिन्स देखकर, उसका जिस्म देखकर, चेहरे से भी आप पहचान जाते हैं बोका है या बिल्ली है। इतना तो नॉलेज होता है इंसान, फीचर से हम पहचान लेते हैं। नहीं माँ पहचानी जाएंगी, बच्ची है, खूबसूरती में इजाफा करता है, लेकिन ये तो लानत लाने वाला सबब है। चूंकि माँ आयशा कह रही रहमत के फरिश्ते नहीं आते इस घुंघरू की वजह से। घंटी का चूंकि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया और उन्होंने घुंघरू को भी घंटी में शामिल किया। सोच लीजिए क्या करना है। तो घंटी जिस घर में हो फरिश्ते दाखिल नहीं होते। माँ आयशा कहती घुंघरू भी अगर हो तो घंटी के हुक्म में वो भी नहीं होता। आइए पांचवी चीज जिसकी वजह से घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, याद रखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सीरियस है, चूंकि रहमत के फरिश्तों का नहीं आना ये शैतान को लाने का बायस बनता है। पांचवी चीज है पेशाब की सफाई ना होना। ठीक है, पेशाब खाने पैखाने में सफाई ना होना समझ में आ रहा, चूंकि वो एक लिमिटेड बाउंड्रीज है, ये मुराद है। इसके बाद इसके अलावा भी ठीक है, जैसे कि आइए सुनिए हदीस सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की जो है ये रिवायत है। अब्दुल्ला बिन यजीद फरमाते हैं और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सहाबी रसूल फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया घर के अंदर थाल में पेशाब को ना पड़ा रहने दिया जाए, क्योंकि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें पेशाब हो। नीज कोई बंदा गुस्ल खाने में पेशाब हरगिज ना करे। में देखिए पेशाब और पैखाने में गंदगी हो समझ में आ रहा, उसको आप साफ कर सकते हो और एक लिमिटेड बाउंड्रीज है, उससे हटकर कहीं भी पेशाब नहीं होना चाहिए घर में। जैसे हदीस में थाल में पेशाब ना हो, तो आप थाल में पेशाब क्यों? मरीज, घर में कोई मरीज है, मरीज को पेशाब करना है तो जाहिर सी बात है उठ के नहीं जाता, तो आप क्या करते हैं थाल या कोई आजकल अपैरेटस आते हैं अलग अलग टाइप के, वो देते हैं, मरीज उसमें पेशाब करता है, वो आप नहीं रखना, फौरन उसका जहां जगह है उसको ले जाके वहां खत्म, पेशाब फेंक कर पानी से खंगालो और लाके रख दो, रखा नहीं रहना चाहिए। समझ रहे? बहुत जरूरी चीज है, याद रखिए। खामोखा, चूंकि पेशाब में बदबू आती है, और याद रखिए फरिश्तों को भी उन चीजों से घिन आती है जिन चीजों से इब्ने आदम को घिन आती है। फिर पेशाब की बदबू बहुत ज्यादा होती है, याद रखिए, अनबेरेबल होती है। देखिए जो पेशाब खाने साफ नहीं करते, गंदे होते तारत खाने, कितना मुश्किल होती है ना, आंखों से पूरे आंसू जाते, हाल बुरा हो जाता, अंदर जाके आता है ना, बहुत खतरनाक होता है। तो पेशाब ना हो, तो मैं कहूँगा बच्चों के पेशाब में एहतियात कीजिए, बच्चों के डायपर्स को इधर उधर ना फेंकिए, बच्चे जो फालियों पेशाब करते हैं उनको यूं ही लड़ना न दीजिए, जल्द से जल्द डिस्पोज कर दीजिए अगर डायपर है तो, या धो दीजिए अगर कोई मर्तबान है तो, या कोई अपैरेटस है उसको साफ कर लीजिए, या थैली में अगर पेशाब किसी को कंटिन्यूस बीमारी है तो जितना हो सके उतना उसको खाली कर ले, क्योंकि थैली में वो पैक होता है और बदबू गिरने के चांसेस नहीं के बराबर होते। काफी हैवी बैग्स आती है, जो मेडिकल बैग्स आती है जो इसके लिए स्पेशल यूज होती है, और वो मजबूरी है उस इंसान की, क्योंकि उसका पेशाब रुकता नहीं है और वो इलाज के लिए चालू रहता है। समझ रहे बात? लेकिन भरने ना दीजिए, जल्द से जल्द फेंक दिया कीजिए, साफ किया कीजिए पेशाब। ठीक है, तो वैसे तो तहरत खानों को, पेशाब खानों को, हमामों को साफ रखा कीजिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए तहरत खाने साफ? हमारे टॉयलेट्स साफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारा हाल तो पाकीज़ी का ये है कि ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चश्मे, सब ब्रांडेड, और टॉयलेट में जाओ तो ऐसा लगता है ये आदमी कहाँ रहता है यार ये। तो पता चला हमने सिर्फ बाहरी नजाफत, सफाई को इम्पोर्टेंस दिया, जबकि असल सफाई वो है कि जहां जाके आप साफ होते हैं, और वो क्या है? आपके टॉयलेट्स, है ना। पता नहीं लोग कितने कितने दिन धोते नहीं होंगे, कितनी गंदी बात है। मतलब वहां तहरत हासिल करने जा रहे हैं, वही सबसे गंदा। कुछ जगह तो हाल ये है कि टॉयलेट्स में जाके आओ, अपनी तहरत खराब करके आओ,
اور طہارت کرنا نہیں، طہارت بگاڑ کے آتا ہوں بولنا پڑے گا ذرا، کیونکہ اتنے گندے ٹوائلٹس، اور ہم کو تھوڑا اپڈیٹ ہونا پڑے گا اس میں، ٹوائلٹس کا صاف صفائی کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے چیٹوں سے بچنے، پیشاب اور پیخانہ کی گندگی سے بچنے اتنی احتیاط کرتے تھے، کیا بتاؤں، سمجھے آپ؟ طہارت خانہ تو آپ نے بنا دیا، طہارت خانے میں بھانڈے کا پین لگا دیا، پین سمجھتے آپ، خالی سا گول آتا ہو اور اتنا خالی 3 انچ ڈیپ رہتا ہو، اب پیشاب کیسا کرنا اس میں؟ جب پیشاب کی دھار جائیں گی تو 3 انچ تو اڑنا چاہیے اس کے اوپر، تو کیوں فکر ہونا چاہیے نا، اپنے طہارت کا مسئلہ ہے، اپنی صفائی کا مسئلہ ہے، تو بھانڈا کیسا ہو، فٹنگ کیسی ہو، اس کی کوالٹی کیا ہو، تاکہ پیشاب گرے تو چیٹے نہ اڑے۔ اچھے کوالٹی کے جو بھانڈے ہوتے ہیں اسی لیے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ تو کتنے بھی پریشر سے اس پہ دھار گرے چیٹے باہر نہیں آئیں گے اس کے، اسی لیے اس کو پیسہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ باہر چیٹے اڑیں گے تو پیشاب ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت سارے ڈیسیزز کو ٹرانسفارم کرتا ہے، اور کتنی ساری بیماریاں صرف انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کامن ٹوائلٹس یوز کرتا ہے، پبلک ٹوائلٹس جو صاف نہیں ہوتے ہیں، معلوم آپ کو کئی بیماریوں کا سبب وہ پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں، کتنے آپ آرٹیکل اس سے پڑھ سکتے ہیں، جو صاف نہیں ہوتے، آپ بنداس چلے جاتے ہیں لیکن وہ کنٹینیوس گندگی رہنے سے ڈیسیز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کو بھی سوچ سمجھ کے بھانڈا بٹھائیے، کتنا سوچ سمجھ کے گھڑی خریدتے ہو نا، گھڑی کیا صرف ٹائم دکھاتی ہے، طہارت خانہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے بہت سی بار میں نوجوانوں کہتا ہوں، نوجوانوں شادی ہو رہی ہے نا تو بستر نیا خریدنا، پلنگ نیا خریدنا ضروری نہیں ہے، ٹوائلٹ تمہارا اچھا ہونا، اس کے اندر گیزر ہونا ضروری ہے تمہارے لیے، کہ تمہارے غسل کا مسئلہ ہے، تمہاری طہارت کا مسئلہ ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے۔ پتا چلا روم تو ایسا سجا دی کسی کو انتہا نہیں، اور ٹوائلٹ ایسا کہ اندر گئے تو وہیں چکر کھائے گر جانا آدمی، نہیں، اس کو چونکہ عادت ہو جاتی ڈیلی جانے سے، ہاں وہ ہے اصل چیز صاف صفائی۔ کچھ قوموں کا حال یہ ہے، جو لوگ کمپنیز وغیرہ میں ہوں گے، چائنیز یا جاپانیز لوگوں کو خاص طور سے آپ دیکھیں، اگر آپ سے کوئی ڈیل کرنا ہے تو پہلے وہ ٹوائلٹ کو ہی جائیں گے آپ کے، اور پھر آ کے فائنل ڈیل کریں گا آپ سے، کیونکہ وہ آپ پہ جب تک اعتماد نہیں کریں گا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے کہ آپ صفائی کے معاملے میں کیسے ہے، اور اس کا پیمانہ صفائی کا آپ کا طہارت خانہ ہوتا ہے، اور بہت صاف صفائی کی عادی ہے۔ جاپانیز ٹوائلٹس تو آپ کو یہ کاسٹ میں ملیں گے کہ 20 لاکھ 25 لاکھ اور 30 لاکھ کے بھانڈے آتے ہیں ان کے سر، آپ بولیں گے ایسا کیا کرتا اس پہ، تو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے کیا کیا کرتا اس پہ، کہ میں نہیں بتا سکتا، اتنے کاسٹلی، گرم ٹھنڈا، ایسے بھی کہ جو آپ کے بیٹھنے سے پہلے آپ کے باڈی ٹیمپریچر کے حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے تاکہ بیٹھنے ٹھنڈا نہ لگے، ایسے بھی کوالٹی کے، پانی کا سسٹم، الیکٹرانک پورا دھلانے کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے، سب چیز، مطلب کچھ اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں، اتنے سوفسٹیکیٹڈ یوز کرتے، بہت صاف بہت صاف بہت صاف رکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ ہر چیز اسی میں کرتے ہیں، ان کو خے بھی کرنا تو بھانڈے منہ ڈال کے کرتے ہو، واقعی میں اتنا صاف رکھتے ہیں، ان کو خے ہے تو ہمارے پاس واش بیسن کی طرف بھگتا آدمی، وہ لوگ بھانڈے کی طرف بھگتے، اس کو پکڑ کے کریں گے خے اس کے، کیونکہ اتنا صاف رکھتے ہیں اس کو، بچے کے لیے چھوٹی ہائٹ کا، بڑے کے لیے بڑی ہائٹ کا، صفائی صفائی صفائی، پیشاب جس گھر میں ہوتا ہے، مرتبان میں، پینس میں، یوں ہی پھیلا ہوا گرا ہوا، ٹوائلٹ گندا ہونا سمجھ میں آ رہا، وہاں تو صاف ہوں منع ہے، کیوں تو فرشتے نہیں آتے چونکہ اس کی بدبو گھن کے وجہ سے، واللہ عالم جو بھی وجوہات ہیں، تو پیشاب ہو نہیں آتے، اور کوئی بھی ہرگز غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس پہ علماء کے مختلف فتاوے ہیں کہ وہ غسل خانے اس زمانے میں ٹائلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی، اور مٹی پہ وہ غسل کرتے تھے، پانی نیچے جذب ہو جاتا تھا اس ٹائم، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ آج چونکہ سوفسٹیکیٹ ہوتے ہیں، سسٹم ہوتا ہے، مہوری ہوتی ہے، فلشز ہے، پانی بہت زیادہ عام طور سے مل جاتا ہے، فتاوے ایک الگ بات ہے، لیکن عام بات یہ کہ احتیاط کرو تو بھیا اچھا ہے، چونکہ حدیث میں مت کرو تو مت کرو، سمپل۔ اٹیچ ٹوائلٹ ایک الگ چیز ہے، غسل خانہ اور ٹوائلٹ اگر اٹیچ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، چونکہ وہاں ٹوائلٹ کا ایک اسپیسیفک جگہ ہے، غسل خانے کی اسپیسیفک جگہ ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کچھ لوگ بولتے ہیں غسل خانہ اٹیچ نہیں ہونا، لیکن ایسا مسئلہ نہیں، اٹیچ ہونے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ آج کل ہر چیز دونوں سیپریٹ ہوتی ہے، اس کا پورا لمٹ ہوتا ہے، اس کو الگ بناتے ہیں، اس کو الگ بناتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کرے آپ کے پیشاب کہیں بھی گھر میں نہ ہو، بچوں کا ہو، یہ ہو وہ ہو، بڑوں کا ہو، بیمار کا ہو، مریض کا ہو، احتیاط کرے، فوراً صاف کرے اور اپنے گھر کو پاک رکھے تاکہ فرشتے آتے رہے۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے فرشتے رحمت کے گھر میں نہیں آتے وہ کیا ہے؟ جہاں بدبو ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اس درخت یعنی لہسن میں سے کھائے، اور کبھی فرمایا جو شخص اس درخت یعنی پیاز میں سے جو کھائے، آپ نے فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو پیاز کھائے، آپ نے لہسن کی جھاڑ کی طرف اشارہ کیا اور پیاز کی جھاڑ کی طرف اشارہ کیا، کبھی اس کی طرف کیا کبھی اس کی طرف کیا، اور کہا کہ جو یہ کھائے اور یہ کھائے، یا یہ کھائے اور یہ کھائے، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، چونکہ جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کی بطور ابن آدم کو کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ ہائی اسمیل، ہے نا، لہسن کی اسمیل کتنی ہائی ہوتی ہے نا، پیاز کی اسمیل، تو لہٰذا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آپ مسجد نہ جائے جب تک کہ آپ منہ
صاف نہ کر لے، چونکہ اس سے فرشتوں کو کیا ہوتی ہے؟ گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، چونکہ ابن آدم کو بھی گھن آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام کتنا پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے. بازو والے کو بدبو سے تکلیف نہ ہو، چونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتے نہیں آتے. سمجھے بات؟ تو لہٰذا کچا پیاز کچا لہسن مت کھائیے. کھاتے ہیں تو پھر منہ رنس کیجیے، مطلب کلی کیجیے اور صاف کیجیے، برش کر لیجیے، پھر مسجد جائیے. اور مسجد میں بیٹھ کے تو ہرگز مت کھائیے، چونکہ باہر سے اندر نہیں جانا تو اندر بھی نہیں کھانا. سمجھا بات؟ چونکہ اس سے بو آتی ہے نا. اب یہ تو تھا اس زمانے میں جن چیزوں سے بدبو آتی تھی، منع کر دے. اگر آج ٹوبیکو تمباکو کتنی بدبو دیتا ہے. نہیں بولے حدیث میں صرف لہسن اور پیاز ہے. ہاں ٹھیک ہے، حدیث میں لہسن اور پیاز ہی ہے. مقصد کیا آگے سنیے نا، جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. نہیں آپ تو بولیں گے میرے کو تو بہت لذت آتی ہے اس میں، تو آپ کو آ رہی نا. کسی جو نان اسموکر ہے اس سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو جب آپ کے منہ کا اتنا خطرناک سینٹ اور کتنی خوشبو والے ہوتے جو کھانے کے ہوتے ہیں، اور پینے کی تو وہ تو بدبوداری ہوتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی نہیں. اسموکنگ آپ کسی ایریا میں جائے جہاں لوگ وہ کرتے ہیں، جو آدمی نہیں پیتا سگریٹ، کوئی سگریٹ پینے والا بھی گزرا تو بولتا ہے انہیں پی کے آیا سگریٹ، چونکہ اس کی اسمیل اتنی ہے ہوتی، تکلیف ہوتی ہے اس سے، ہے نا. اب ان لوگوں کیا جو طہارت خانوں میں گھس کے سگریٹ پی رہے مسجد کے، اعتکاف کے نام پہ مسجد میں نیچے بیٹھے اور اوپر جا کے انجن چلا رہے اپنا. افطار ہوتے ہی مغرب کی نماز، کھانا اور چھت، کیا قبول ہوں گے یار؟ تم بدبو کرتے پھر رہے اور کیوں ایسی چیز پیتے ہو؟ کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ نہیں وہ مکروہ ہے بول کے چلتا. میں وہ بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کو مکروہ ہے فلاں. اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے، ٹھیک عمل ہے، کراہت ہے، صرف تھوڑا برا ہے، تو پھر اس کو بہت سارے نیکیوں کام میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ حلال ہے، آپ بول رہے حلال ہے لیکن تھوڑا پسندیدہ نہیں ہے، تو کبھی صدقے میں دیا کرو. میں صدقے میں یہ سال رمضان میں ہم عید الفطر کا صدقہ 2.5 کلو سگریٹ نکالیں گے، صدقے میں نکالا کرو. آنے والوں کو صدقے میں دیا کرو، بیوی کے ساتھ مل کر پیا کرو، بچوں کو ترغیب دلاؤ کہ بیٹے ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار چل جاتا، لیٹ اٹ بی، تم بھی چلو میں بھی چلتے رہتا، ٹھیک، کبھی یہ کر لیا کرو. اس کو دینے کی یہ نیت ہو کہ اس کو دینے سے اجر و ثواب ملیں گا، کیونکہ دوسرا پییں گے نا، اس کو ضرورت مند ہے بیچارہ، وہ بھی طلب لگی ہوئی ہے اس کو، تو آپ کو نہیں دینا. ارے بھائی مت پی، چھوڑ دے. خود پیتے پیتے بولتا مت پی، چھوڑ دے، بہت نقصان ہے اس کے، میرے کو ہو رہے، لیکن اب کیا ہے، پرانا زندگی گزر گئی ہماری. نہیں، بدلنا چاہے تو سب کچھ. صحابہ نے جن کی نسلیں شرابوں میں ڈوبی ہوئی تھی، روایت میں آتا ہے جب شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، ایک شخص مدینے میں نکلا کہتے ہوئے کہ شراب حرام ہو گئی. تو روایت میں آتا ہے پرانی شراب تھی. اور شراب کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ خصوصیت کیا بولنا، میرا ایک بری حرام چیز ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اب جو بھی ہے اس کی ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ جتنی پرانی ہوں گی اتنی زیادہ اچھی ہوں گی. تو 50 سال 100 سال پرانی شرابیں بنتی ہے، معلوم آپ کو، ملتی ہے مارکیٹ. تو صحابہ کے پاس پرانی شرابیں رکھی ہوئی تھی. جب یہ بات سن لی تو شراب کو پانی کے جیسا بہا دیا سڑکوں پہ. اگلے دن شراب موجود نہیں تھی مدینہ. تو وہ تو نسلوں سے لت اور عادی تھے نا. اور شراب کی لت تمباکو کی لت سے بڑی ہوتی، چھوڑ دیا، اللہ کا حکم آیا ہوا. تو یہ جذبہ ہوتا ہے مومنوں کا، جب بات آ گئی تو معاملہ ختم. اگر مگر یہ وہ الطا فلتا نہیں. اس کی بدبو ہی دیکھ لو یار کتنی، اس کے ڈبے پہ دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے. بچھو بنا دیا گورنمنٹ نے، سانپ بنا دیا، تو بیوقوف پھر بھی پی رہے. تو اب تو گلے پھٹے ہوئے وہ سب دے رہے، دانت سڑے وہ بھی دے رہے، کہ کم از کم یہ تو سمجھ لو. بچھو سانپ نہیں سمجھ میں آ رہا تم کو کیا ہے، تو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، کیونکہ پہلے انگلش میں لکھا ہوتا تو پڑھنا نہیں آ رہا. بولے ٹوبیکو اسموکنگ انجریز ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، نہیں سمجھ میں آ رہا، پڑھا لکھا نہیں ہے میں. پھر انہوں نے لکھ دیا کہ کرک روگ ہو سکتا ہے اس کے پینے سے، وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، چونکہ ہندی بھی نہیں آتی. تو بچھو سانپ بنا دیا، وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. بولے پتہ نہیں کیوں بنا رہے، شاید بچھو سے نکالا کچھ خاص چیز ہے. تو اب انہوں نے کیا کر دیا، بیماروں کی تصویریں دینا شروع کر دی، گلے خراب، دانت سڑے ہوئے، منہ پورا ہو گیا. تب بھی نہیں سمجھ میں. اس کی بدبو ہی دیکھ لو تم. لہسن اور پیاز حلال چیز کھا کر مسجد میں نہیں جا سکتے چونکہ بدبو ہے. سوچو اب، سوچو آگے. بہرحال آگے آئیے. اور کیا کام ہے جن سے فرشتے رحمت کے نہیں آتے؟ تو 6 تو دیکھ لیا ہم نے، 7 8 9 ایک ہی حدیث میں آتے، تینوں ایک ساتھ دیکھیں گے ہم. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو ہے 3 چیزیں ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہیں، جنوبی، نشہ اور خلق کی خوشبو. حدیث کے الفاظ دیکھیے کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، فرشتے 3 افراد کے قریب نہیں آتے، 3 لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے. کون کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ 3 لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے. ایک جنوبی، نشے میں چور انسان، اور تیسرا فرمایا خلق کی خوشبو میں لت پت انسان. ان تینوں کے نزدیک فرشتے نہیں آتے. 7 8 اور 9 پوائنٹ تینوں ایک اس میں آ جا رہے ہیں. 7واں پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ فرشتے اس شخص کے قریب نہیں آتے جو جنوبی ہو. جنوبی سمجھتے بیوی سے ہم بستری کیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ وضو کر لے تو آتے ہیں. لیکن اگر جنوبی انسان نے وضو نہیں کیا تو فرشتے نہیں آتے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے، کھانا چاہتے، پینا چاہتے، سونا چاہتے، تو پہلے کیا کرتے؟ وضو کرتے. چونکہ اگر وضو نہ کرے تو پھر رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے آپ کی غسل لینے تک، اور وضو کر لے تو آتے ہیں.
یہ ابو داؤد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اس میں نہیں، اس حدیث میں تو اتنا ہی ہے۔ ابو داؤد کے حدیث میں الفاظ ہے سوائے اس کے کہ وہ وضو کر لے، تو وضو کر لے تو مسئلہ نہیں انشاءاللہ، لیکن وضو نہیں کرے تو پھر فرشتے نہیں آتے، بات کو یاد رکھ لیجیے آپ۔ اسی طرح جو ہے 8ویں چیز جو اسی حدیث کے اندر تھی وہ کیا ہے کہ وہ شخص جو نشے میں چور ہو، فرشتے اس کے پاس بھی نہیں آتے۔ کتنی بے بسی کی بات ہے، ایک شخص نشہ، اچھا اس میں شراب نہیں ہے، نشے سے مراد وہ شراب ہو سکتی ہے، وہ گانجا، افیم، ڈرگز اور نارکوٹکس جو بھی آج کل ہوتا ہے سب مراد۔ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے، تو وہ انسان جو نشہ کرتا ہے کتنا بدبخت ہے، کتنا محروم ہے کہ فرشتوں کو اپنے سے دور کر دیتا نشہ کر۔ اسی لیے نشے خانوں میں دیکھو آپ کتنی برائیاں، کتنے فتنے اور فساد ہوتے ہیں، چونکہ وہاں رحمت کے فرشتے پھٹکتے بھی نہیں جائیں، نشہ ہوتا ہے، اور وہاں جرم، کرائم، خون خرابہ سب ہوتا ہے، کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ پھر نشہ ہوتا ہے تو زنا ہوتا ہے، تو پھر خون ہوتا ہے، خرابہ ہوتا ہے، اور کیا کچھ برائی، سودخوری ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اسی وجہ سے کہ وہاں فرشتے نہیں آتے اور شیطان بھر جاتے ہیں، تو ایک نشہ کرنے والے انسان کے قریب بھی نہیں آتے۔ نشے کو چھوڑو مسلمانوں، یہ حرام ہے اسلام میں، اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور ایک فرشتہ نہیں آتا، اگر مر جاؤ اس حالت میں تو کیسی موت مرو گے، سوچو، اندازہ لگاؤ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 9ویں چیز جو اسی حدیث میں تھی وہ ہے خلوق کی خوشبو میں لت پت انسان۔ ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو زعفرانی رنگ کی ہوتی تھی۔ دیکھیے خوشبو کی 2 قسم ہوتی تھی عربوں میں، اور دونوں میں سے ایک قسم حرام ہے عورتوں کے لیے، اور ایک قسم منع ہے مردوں کے لیے۔ حرام نہیں لیکن منع ہے، ان کے لیے نہیں لگانا چاہیے۔ پہلی قسم جو مردوں کے لیے حلال ہے وہ خوشبو ہے جو فریگرنس ہوتی ہے، اڑتی ہے، عود ہوگا، سینٹ ہوگا، یہ ہوگا جو اڑتے ہیں، ٹھیک۔ دوسری خوشبو ہے وہ جو عورتوں کے لیے جائز ہے لگانا۔ وہ کون سی خوشبو معلوم آپ کو؟ وہ خوشبو جس سے فریگرنس نہیں ہوتا، اس کا پیچ ہوتا ہے، پیچ مطلب دھبا آ جاتا ہے۔ اور عرب میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جس کو خلوق کہتے تھے، جو زعفرانی رنگ کا دھبا بنا دیتی ہے، جس کو نزدیک سے سونگی تو خوشبو ہوتی ہے لیکن اس کی فریگرنس نہیں ہوتی۔ جو نان فریگرنس والی خوشبو ہے وہ عورتیں لگا سکتی ہے، ان کے لیے جائز ہے، اور جو فریگرنس والی خوشبو ہے وہ مرد لگا سکتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہے۔ عورتوں کے لیے فریگرنس والی خوشبو لگانا حرام ہے، اور مردوں کے لیے پیچ والی خوشبو لگانا منع ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نکاح کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے کپڑے میں پیچ لگا ہوا تھا زعفرانی رنگ کا، حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میرا کل نکاح ہوا ہے، تو کہا ولیمہ کر چاہے بکری کیوں نہ ہو، پیچ والی خوشبو، زعفران خوشبو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، ایک ام المومنین کی ان کے بھائی کا انتقال ہوا، تیسرے دن انہوں نے کہا خلوق لائی جائے، اور خلوق لگایا۔ خلوق کی خوشبو پیچ والی ہوتی ہے اور وہ جائز ہے عورت کے لیے لگانا، دھبا دیتی ہے لیکن اس کی فریگرنس نہیں ہوتی۔ لیکن نزدیک بہت سی عورتیں بولتی ہیں نا ہم لوگ پسینہ آتا، بدبو ہو جاتی، تو کیا کرنا، فریگرنس تو اسلام منع ہے، آپ پیچ والی خوشبو لگائیے، ایسی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس، خوشبو مہک نہیں اٹھتی اس کی، اور مردوں کے لیے دھبے والی خوشبو بنائے، مہک والی جائز ہے۔ تو خلوق پیچ لگتا ہے، اور صحابیات لگایا کرتی تھی، حیض کے بعد شرمگاہ کی اطراف لگایا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر اس میں جیسا اس صحابیات نے بتانے کے لیے اپنے گال پہ لگایا تاکہ پتہ چلے کہ میرے بھائی کا غم 3 دن کے بعد کوئی نہیں منائے گا۔ تو خلوق کی خوشبو میں لت پت لگانا ٹھیک ہے، لت پت ہونے سے فرشتے نہیں آتے، پھر یاد رکھیے۔ اور خلوق کی خوشبو کون لگاتا ہے؟ جنرلی عورتیں لگاتی ہیں۔ وہ زعفرانی رنگ کا دھبے کی روایت میں زعفرانی رنگ میں کوئی لت پت نہ ہو، اس سے مراد یہی ہے، ابو داؤد کی روایت۔ تو خلوق میں لت پت نہیں ہونا، تھوڑا سا لگانا جائز ہے، لت پت ہونے والے کے پاس بھی فرشتے نہیں آتے ہیں۔ آئیے 10واں نقطہ، رحمت کے فرشتے جن لوگوں کے پاس نہیں آتے وہ ہیں جہاں وحشی جانوروں کی کھالیں ہوتی ہو، وہاں بھی فرشتے نہیں آتے۔ آئیے روایت اس طرح سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ٹھیک ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ جو ہے چیتے کی کھال ہوتی ہے، مطلب جس کو کہیں گے وحشی جانوروں کی کھال جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا ساتھ رکھتے ہیں، فرشتے ان کے پاس نہیں آتے۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو پتہ چلا وحشی جانوروں کی کھال کے کپڑے یا اس کے کچھ بنانا، اس کو استعمال کرنا، گھروں میں اس کو لٹکانا، مطلب کھال میں بھوسا بھر کے لگا دیتے ہیں، منع ہے، کیونکہ جب تک وہ کھال ہوں گی فرشتے نہیں آئیں گے، اور خاص طور سے چیتے کا لفظ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے وحشی جانور مراد ہے۔ تو وحشی جانوروں کی کھالوں کو آپ گھر میں نہ رکھیں، استعمال نہ کریں، کھال پاس میں بھی ہوں گی تو فرشتے نہیں آئیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ سجانے کے لیے خاموخواہ کھالیں خرید لیتے ہیں یا پہنتے بھی ان کھالوں کا، آپ اس بات میں احتیاط کریں۔ 11ویں چیز جس کی وجہ سے فرشتے گھروں میں نہیں آتے رحمت کے، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے جن کے فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے، ایک کافر کی لاش کے قریب فرشتے نہیں جاتے اس کی بدبو کی وجہ سے، دوسرا زعفرانی رنگ میں جو لت پت ہو جائے جو میں پہلے اوپر رکھ چکا ہوں، دوسرا شخص وہ ہے، اور تیسرا جنوبی جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ تو جنوبی اور زعفرانی رنگ تو آلریڈی پہلی حدیث میں ہو چکا، اس حدیث سے ہم صرف ایک نقطہ لیں گے، اور وہ ہے کہ جو انسان کفر کی حالت میں مرا ہو، اس کی سمیل آتی ہے، فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ 11واں نقطہ تھا ہمارا ادھر، اس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے چونکہ یہ کفر کی حالت میں مرا، اس کو بدبودار کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ 12واں وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے قریب نہیں آتے ہیں، وہ عمل یاد رکھیے کیا ہے، وہ عمل یہ ہے جو ترغیب کی روایت ہے
حدیث کے الفاظ سنیے، وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا خطا رحمی کرنے والے پر فرشتے نہیں اترتے، رحمت کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو قطع رحمی کرتا ہے۔ قطع رحمی رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ اللہ رحم کرے، آج ہم نے رشتوں کو توڑ کے اپنا حال یہ کر لیا کہ آج رحمت کے فرشتوں سے ہم مکمل محروم ہو چکے ہیں۔ اچھا، رشتوں کو جوڑنے میں تکلیف تو ہوتی ہے نا، اس لیے تو اجر ہے۔ اسلام کسی چیز کا اجر کب دیتا ہے؟ یوں کچھ مت کرو، کچھ نقصان نہیں، اجر مال خرچ کرو تو صدقے کا اور زکوٰۃ کا اجر ملتا ہے، حج کو جاؤ فزیکل اور پیسہ خرچ کرو تو اجر ملتا ہے، نماز کے لیے تکلیفوں کو سہو، وضو کی تکلیفیں، صبح اور شام کی تکلیفیں، تجارت اور بزنس چھوڑنے کی تکلیفیں، بستر کو چھوڑنے کی تکلیفیں، سردی اور گرمی کی تکلیف تو اجر ملتا ہے نا۔ تو رشتہ جوڑنے کا ایسی پھکٹے مل جائیں گا؟ رشتہ جوڑے رکھنا ایک تکلیف دہ فیز ہے، آپ رشتہ جوڑتے وہ توڑ رہے، آپ نزدیک جا رہے وہ دور بھاگ رہے، تبھی تو پھر ریوارڈز ہے۔ نہیں میرے رشتہ بہت تکلیف دیتے اس لیے میں نے چھوڑ دیا، تو پھر اجر بھی تو گیا نا۔ ایسا کون سا کام دنیا میں بغیر اس کے مل جاتا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا سب سے عظیم کام ہے جو انبیاء نے کیا، تکلیف بھی تو سب سے بڑی اٹھائی، کوئی بھی کام فکٹ چھاپ فری نہیں ملتی بھائی، ہر جو کام جس میں مشقت و تکلیف ہے اس کا بدلہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال رشتوں کو توڑنا رحمت کے فرشتوں سے محرومی ہے، یاد رکھیے۔ 13واں پوائنٹ جو انسان کو رحمت کے فرشتے جو ہم سے دور ہو جاتے ہیں، وہ 13 پوائنٹ کیا ہے؟ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ آئیے حدیث کے الفاظ، تھوڑی لمبی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو نور سے بھر دو، بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے اور خیر اس میں بڑھ جاتا ہے، اور فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو وہ گھر والوں پر تنگ گھر ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہے خیر گھٹ جاتی ہے، اور فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین وہاں آ کر بس جاتے ہیں، ان کے اڈے بن جاتے ہیں وہ گھر۔ اب اپنے گھروں کے حال دیکھ لیں، ہم نے اپنے گھروں کو شیطان کے اڈے بنایا ہے یا فرشتوں کا اڈا بنایا ہے؟ اڈا جمع ہونے کی جگہ کو بولتے ہیں، ایک جگہ جہاں جاتے ہیں، ہوائی اڈا، ہوائی جہاز وہیں اترتے ہیں وہیں سے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے گھر کس چیز کا اڈا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں، شیطان اترتا ہے۔ دیکھ لیں، قرآن کی تلاوت تو ہوئی تھی، ایسا نہیں بول کے ماشاءاللہ دادا کے انتقال پہ ہوئی تھی 5 سال پہلے، اب سب زندہ ہے تو ضرورت تو نہیں ہے، اب کوئی مر جائیں گا تو پھر ایک بار ہو جائیں گے، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ضرور تلاوت ہوں گی، اس میں کیا مسئلہ؟ مصیبت آ جائیں گی تو بھی کریں گے انشاءاللہ، کوئی مر جائے تو پھر تو بہت ضروری ہے اس کو بخشنا، تو ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ قسم کھانے کے لیے بھی قرآن ضرور اٹھا کے لائیں گے، باقی تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے روز پڑھنا، پھر کیا ہے مسئلہ، روز پڑھا جائے گا۔ چلو مرد تو باہر مسجد میں جا کے پڑھ لے رہے، جماعت نماز پڑھ رہے تو سن لے رہے، عورتوں کا کیا؟ عورتیں ظاہر سے حافظہ تو بہت کم ہوتی ہیں، یاد بھی کم کرتی ہے قرآن کو عام طور سے مردوں کے مقابلے میں، سنتی بھی کم ہے چونکہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتی، تو گھروں میں تو وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں گی نا ہمیشہ، باقی قرآن کا کیا؟ تلاوت کرو قرآن کی، بیٹھو گھروں میں لے کر، بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان کے اڈے بن جاتے ہیں گھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جو کرنے سے رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتوں کا دور بھاگنا شیطان کو قریب کرنا، فرشتے کا دور جانا رحمت سے دوری ہے، فضل سے دوری ہے، اللہ کی جود اور کرم اور سخا سے دوری ہے۔ تو فرشتوں کو لانا چاہتے ہیں، فرشتے انہی کے قریب آتے ہیں جن کے قریب رحمان حکم دیتا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے تو ہی آتے ہیں۔ فرشتوں کا آنا گویا رحمان کی ہمارے پر ہم سے رضا اور ہم پر فضل اور کرم اور رحم کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کا دور جانا اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ بنتا ہے، چونکہ اس کے بغیر یہ دور جاتے بھی نہیں۔ دیکھیں نا، جتنے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس لیے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اسے جھوٹ بولنا حرام ہے اسلام میں، اللہ ناراض ہوتا ہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر فرشتوں کو ہم رحمت کے قریب نہیں کریں گے تو ہمارے اطراف بہت بری چیزیں آئیں گی، تو ہم رزق کی تنگی کی دعائیاں دے رہے ہیں، ہم گھر کے اندر بے برکتی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ ہم پہ نہیں کر رہا، رحم اللہ نہیں کر رہا، فضل اللہ نہیں کر رہا، تو کیسے؟ میرا سوال ہے کیسے؟ حالات تو آپ نے اپنے بدلنا ہے، حالات تو آپ کو اپنے بدلنا ہے نا، تو آپ بدلی دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے زندگی بدل جاتی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، یہ تمام کام کیے جس سے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے تو فائدہ ہے۔ اور خاص طور سے ان پوائنٹ جو میں نے 14 پوائنٹس رکھے ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور نہ بھاگیں بلکہ ہم پہ نازل ہو، اور ان کام کرنے کی کوشش کریں جو میں نے شروعات میں رکھے جس سے وہ آتے ہیں۔ خاص یہ تو بھاگنے کی وجوہات، آنے کی وجوہات الگ ہیں، وہ آپ کریں انشاءاللہ۔ تو جو آتے ہیں وہ وجوہات پہ کریں، جن سے بھاگتے ہیں ان کاموں کو نہ کریں، تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتے رہیں گے۔ گویا اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ چلے گئے تو گویا اللہ ہم سے ناراض، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ یہ فرشتے اللہ کے رحمت کے ہمارے اطراف ہمارے نزدیک رہیں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا سنا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے
ان تمام کے اعمال کا کرنا آسان کرے جس سے تیرا رحم فضل اور کرم ہم پر ہوتا ہے، اور ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت کر جن سے تیرا رحم فضل اور کرم ہم سے دور جاتا ہے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی فیض بھائی، ہم فارما مارکیٹنگ میں ہیں، ہمارے پاس LBs آتے ہیں، فولڈرز آتے ہیں جو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور کچھ ایسی تصویریں آتے ہیں جس پہ ماڈلز کی فوٹو وغیرہ ہوتی اور انسانی تصاویرات رہتے، انسانی شکل میں بھی رہتے، کارٹون کی شکل میں بھی رہتے، اور کبھی کبھی مطلب روم میں ایسا بکھرے ہوئے بھی رہتے کیونکہ تعداد زیادہ رہتی، ہر ایک کو دینا پڑتا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، کہاں تک؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ فارما کمپنی کا کام کرتے ہیں، تو اس پہ جو میڈیسنس آتی ہے، پیمفلیٹس آتے ہیں، براؤچرس آتے ہیں، باکسز آتے ہیں، اس پہ ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر تصویریں ہوتی ہے، مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی ہوتی ہے، کبھی کبھار کارٹونس ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک کارٹونس کا معاملہ ہے تو ایکسیپشنل ہے، چونکہ ہم نے دیکھا گڈا گڑیا اور کھلونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس دیکھے اور کچھ نہیں کہا، تو کارٹونس وغیرہ تو ایکسیپشنل ہو جائیں گے، یا کارٹونک فوٹوز وغیرہ تو ایکسیپشنل ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں تک بھائی کا سوال تھا وہ صرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو دینا پڑتا ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیے میں اس معاملے میں سجیسٹ یہ کروں گا، چونکہ آپ کمپنی کو تو سجیشن دے نہیں سکتے، کمپنی جنرلی نان مسلم ہوتی ہے اور ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں حلال حرام سے وغیرہ وغیرہ، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ نہیں سوچتے ہیں، لہٰذا ان کو تو آپ کمپیل نہیں کر سکتے، وہ بولیں گے آپ کو کرنا ہے کیجیے ورنہ چھوڑ دیجیے، ٹھیک۔ تو یہاں احتیاطی پہلو یہ ہوں گا، آپ جتنے زیادہ ہو سکے چیزوں کو ڈھانک کر رکھنے کی کوشش، چھپا کر رکھنے کی کوشش کریں، چہروں کو دبانے کی کوشش، ڈسپلے میں نہ آئے، کم سے کم ڈسپلے میں آئے، اس کی کوشش آپ کریں۔ اب یہ کتنا آپ سکسیسفل ہوں گے ایک الگ چیز ہے، جیسا کہ ایک آدمی ہے وہ ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں تصویروں کا ہی مسئلہ ہے، جیسا کہ بینک میں کام کر رہا ہے، بینک میں ہر نوٹ پہ تصویر ہے، کسی بھی بینک میں ہو، مسلم ہو نان مسلم کنٹری ہو، ظاہر سی بات ہے آج کل تصویروں پہ بادشاہوں کی، سلاطین کی، فریڈم فائٹرز کی فوٹوਆਂ ہوتی ہے نا، یا پھر ملک کے بانیوں کی تصویریں ہوتی ہیں، تو اب وہ کیسے چھپائیں گے؟ آپ نوٹیں پھیلی ہوئی، اکاؤنٹس کر رہے ہیں، تو مجبوریاں تو ایک الگ چیز